بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان کے نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھایا۔ آج 26 اکتوبر 2024 سے پرانے باب بند ہو چکے ہیں، اب نئے باب شروع ہوتے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ بہت سارے لوگوں کی نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑی توقعات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیاست میں ایک جو بھونچال آیا ہوا تھا، سیاست میں ایک جو گرمی آئی ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وجہ سے، جو لوگ ان کو نہیں مانتے تھے، کیا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے نگرانی میں اپنی جماعتوں کو، اپنے ملک کی ترقی کو آگے بڑھ کر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس موقع پہ پاکستان کے جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، جیسے افتخار چودھری صاحب ہے، عمر عطا پندیال صاحب ہے، ان سب نے شرکت کی۔ اور ان سب سے جو مزے کی بات ہے، آج کے پی کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی شرکت کی۔ ان کو دعوت ملی ہوئی تھی، انہوں نے شرکت کی۔ اور ایک صحافی نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ تو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم جسٹس منصور شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر آج آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا جواب دیا کہ ہمارے صوبے کا چیف جسٹس ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کا تعلق کے پی سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے سے ان کا تعلق ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ بہرحال میرے حساب سے پاکستان میں جو بھی چیف جسٹس آئے، حکومت پاکستان کی مرضی سے آئے یا ان کی مرضی سے نہیں آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو عہدہ ہے، وہ ان سے چاہتا کیا ہے، اگر اسی عزم سے، اگر اسی بلبلے سے آپ اگر کسی بھی سیٹ پہ بیٹھے، تو کسی بھی پاکستان کے شہری کو، کسی بھی سیاستدان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ یہ تیار ہو جائے کہ آپ نے اگر کوئی بھی چیف جسٹس آئے گا، آپ کو سزا ضرور ملے گی۔ آپ نے اگر ملک پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، آپ نے کرپشن کا پیسہ لوٹا نہیں ہے ملک پاکستان کو، آپ نے ہیر پھیر نہیں کی، آپ نے منی لانڈرنگ نہیں کی، تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے، آپ کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اور چیف جسٹس آف پاکستان کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو قصوروار ہے ان کو سزا ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہے تو تحریک انصاف کے حوالے سے جتنے کیسز تھے عمران خان صاحب کے اوپر، جتنے کیسز تھے بشرا بی بی کے اوپر جتنے کیسز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کے کیسز بھی ختم ہو چکے ہیں، سوائے ایک دو کیس ہیں، وہ بھی اگر سپریم کورٹ، حالیہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اس میں دوران یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یقیناً خان صاحب کی جو جیل سے باہر آمد ہے وہ بھی ہو جائے گی جلدی۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے سے حکومت پاکستان ڈری ہوئی ہے، وہ ڈر کیوں ختم نہیں ہوا؟ وہ اس ڈر کے حوالے سے ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ اب معاملات طے کیسے ہوں گے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب سے بارہا یہ التماس کیا گیا، یہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بھائی نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کریں۔ خان صاحب نے انکار کر دیا۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ آپ نے پاکستان کے بہت ہی چوٹی کے جو سینئر صحافی ہیں ان سے سنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ حکومت پاؤں پکڑے ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہ خان کو باہر نہیں آنے دے۔ اگر خان باہر آ گیا تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے جیسے ہی ان کا ٹائم پورا ہوا ریٹائرمنٹ کا، تو میاں صاحب باہر چلے گئے۔ یعنی اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی میاں صاحب پاکستان میں نہیں رہتے، تو آپ اندازہ لگائیں معاملات سیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو تلخیاں تھی وہ دور ہو رہی ہیں۔ بشرا بی بی کا باہر آنا، ان کا پھر کے پی کے میں شفٹ ہونا، پھر خان صاحب کی بہنوں کا باہر آنا،
اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا باہر آنا، یہ اس باتوں کی دلیل ہے کہ جو باتیں چل رہی تھی، جو مذاکرات چل رہے تھے، وہ کہیں نہ کہیں اس موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ابھی ایک دن عنقریب آئے گا اور خان صاحب کی آزادی کا ٹی وی پہ آپ خبریں سنیں گے اور پورا پاکستان پنڈی اور اسلام آباد کی طرف گامزن ہوگا خان صاحب کے استقبال کے لیے۔ میں نے بہت سارے صحافیوں سے سنا ہے کہ جب خان صاحب کی خبر ہوگی کہ خان صاحب رہا ہو رہے، کہ اتنا عوام آئے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس دن میں کاشف عباسی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف آج اعلان کریں کہ کل ہم خان صاحب کو باہر نکال رہے ہیں، یا اس کو بھی چھوڑ دیں، 1 گھنٹہ پہلے بتا دیں، 1 گھنٹہ پہلے بتا دیں کہ ابھی 7 بج رہے ہیں، ہم خان صاحب کو 8 بجے رہا کر رہے ہیں، اب پورا پاکستان جام ہو جائے گا۔ یعنی کہ کسی لیڈر کے لیے ایسی تھوڑی عوام نکل رہی، ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے، ان کی آنکھوں میں، ان کی دل میں پاکستان کی ترقی کا خواب نظر آتا ہے پاکستانی عوام کو۔ آپ ہر بار چوروں کو آ کے بٹھا دیتے ہیں پاکستان کی سلطنت پہ۔ وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان پیچھے در پیچھے چلا جا رہا ہے، آگے کا سفر ابھی بھی نہیں ہو رہا۔ یہ پریس کانفرنس کے تھرو جو باتیں ہو رہی ہے، یہ جو لوگوں کے آنکھوں میں دھول جو جھونک رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک قرضہ جاتا ہے، دوسری قرضے کی تیاری ہوتی ہے، دوسرا قرضہ ختم بھی نہیں ہوتا تو پھر تیسرے قرضے کی تیاری ہوتی ہے۔ قرضوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ بہرحال حکومتوں نے یہ جو فیصلہ کیا آئینی ترمیم کا، اس کے بعد حکومت کے کچھ وزراء سے میں نے یہ سنا کہ اب ہم 27ویں ترمیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی مذاق ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکمرانوں کو مذاق لگ رہا ہے کہ ایک ترمیم ہو گئی، دوسری ترمیم، آپ نے ایک ترمیم نے اپنی بقا کے جو فیصلے کیے اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آپ دوسری 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت شدید رد عمل دیا ہے، کہیں پہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے کرپشن کے جو پیسے ہیں اس پہ جو آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ترمیم کے حوالے سے، ہم اس طرح کی ترمیم کبھی بھی حوالے سے کسی بھی طرح سے پیش ہونے نہیں دیں گے، پاس کرانے نہیں دیں گے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں پاکستان میں علماء کرام کا رول ہے، اس تھوڑے سے رول کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے۔ جب تک آپ وسیع نہیں کریں گے، پاکستان کے سیاستدانوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارے پیچھے ہماری عوام کھڑی ہے، ہمارے پیچھے وہ مزدور کھڑے ہیں جو ہماری طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ امید کرتے ہیں کہ خان صاحب وہ جلد باہر آئیں گے اور پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھ کے پاکستان کے ماحول کو اور پاکستان کی سیاست کو ٹھیک کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔